السلام علیکم دوستو، آپ سب کا ہمارے چینل میں خوش آمدید، جہاں ہم اردو کی بہترین کتابوں کا خلاصہ آپ تک پہنچاتے ہیں سادہ اور دلچسپ انداز میں۔ اگر آپ کو کتابیں پسند ہیں اور آپ علم کی دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے ہی بنا ہے۔ لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ کوئی بھی نئی کتاب کا خلاصہ آپ سے چھوٹے نہیں۔ آپ کا ساتھ ہمارے لیے بہت بڑی طاقت ہے۔ تبت کی بلند و بالا چوٹیوں سے اٹھنے والی ایک ایسی آواز جس نے وقت کی دھول کو چیڑ کر آج بھی انسانی روح کو تر و تازہ رکھا ہوا ہے، وہ نام ہے لانگچن پا کا۔ 13ویں صدی کے اس عظیم حکیم کی کہانی صرف ایک انسان کی بائیوگرافی نہیں بلکہ شعور کے اس سفر کی داستان ہے جو باہر کی دنیا سے شروع ہو کر انسانی دل کی گہرائیوں میں ختم ہوتا ہے۔ ان کا نام بذات خود ایک نوید تھا، جس کا مطلب ہے وسطوں کا خزانہ رکھنے والا، اور وقت نے ثابت کیا کہ وہ واقعی علم اور دانائی کے ایک ایسے سمندر تھے جس کا کوئی کنارہ نہ تھا۔ لانگچن پا کا اصل کمال ان کی وہ بے چین روح تھی جو صرف کتابی باتوں پر اکتفا کرنے کو تیار نہ تھی۔ انہوں نے اپنی جوانی تبت کے قدیم خانقاہوں اور دور دراز غاروں میں گزار دی، جہاں وہ ہندوستان کے قدیم فلسفوں سے لے کر بدھا کی گہری تعلیمات تک ہر چیز کو ایک پیاسے کی طرح پی گئے۔ ان کا طریقہ کار اپنے وقت کے عام لوگوں سے بالکل الگ تھا۔ وہ کسی نظریے کو محض اس لیے قبول نہیں کرتے تھے کہ وہ قدیم ہے، بلکہ وہ اسے اپنی روح کی کسوٹی پر رکھ کر پرکھتے تھے۔ ان کے نزدیک علم صرف معلومات کا جمع کرنا نہیں تھا بلکہ خود کو دریافت کرنے کا ایک نیا ذریعہ تھا۔ انہوں نے جب قلم اٹھایا تو تاریخ عالم کو 7 خزانے جیسی عظیم شاہکار کتابیں عطا کی۔ ان تحریروں میں وہ ایک ایسے مصنف کے طور پر ابھرتے ہیں جو دنیا کے تمام تضادات کو ایک لڑی میں پروتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ چاہے ہندوستانی فلسفہ ہو یا تبتی روحانیت، سب ایک ہی حقیقت کے مختلف رخ ہیں۔ ان کی نگاہ میں کائنات کا ہر ذرہ ایک پیغام ہے اور ہر خیال اس عظیم سچائی کی طرف ایک اشارہ ہے جسے پانے کے لیے انسان صدیوں سے تگ و دوڑ کر رہا ہے۔ لانگچن پا کے فلسفے کا نچوڑ ایک خوبصورت مثال میں پوشیدہ ہے۔ وہ انسانی ذہن کو ایک شفاف آئینے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آئینے میں ہر طرح کے عکس نظر آتے ہیں، کبھی خوبصورت مناظر، کبھی خوفناک سائے، کبھی خوشی کے رنگ اور کبھی غم کی دھول۔ لیکن ان تمام عکسوں کے باوجود آئینہ خود کو تبدیل نہیں کرتا، وہ ہمیشہ ویسا ہی شفاف اور بے داغ رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے خیالات، پریشانیاں اور خوشیاں صرف عکس ہیں جو ہمارے ذہن کی سطح پر ابھرتے اور مٹ جاتے ہیں۔ ہماری اصل حقیقت وہ آئینہ ہے جو ان سب سے ماورا ہے اور ہمیشہ پرسکون ہے۔ وہ سکھاتے تھے کہ زندگی کے ہنگاموں میں خود کو نہ کھونا ہی اصل کامیابی ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ اپنے خیالات کا غلام نہیں بلکہ اس وسعت کا مالک ہے جس میں یہ خیالات پیدا ہو رہے ہیں، تو اسے وہ سکون حاصل ہوتا ہے جسے کوئی مادی طاقت نہیں چھین سکتی۔ ان کے نزدیک حقیقی سچائی کہیں باہر سے نہیں آتی بلکہ وہ اس خاموشی میں چھپی ہوتی ہے جو ہمارے ہر سانس کے درمیان موجود ہے۔ آج کی اس پرشور دنیا میں جہاں انسان اپنی پہچان کھو چکا ہے، لانگچن پا کی تعلیمات ایک مسیحا کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ ان کی کتابیں نایاب اس لیے نہیں ہیں کہ وہ ملنا مشکل ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ اس سچائی کی بات کرتی ہیں
جسے ہم اپنی مصروفیت کی وجہ سے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اردو زبان میں ان کے کام کی عدم دستیابی نے اس خزانے کو ہم سے دور رکھا، لیکن ان کا پیغام کسی خاص زبان یا خطے کا محتاج نہیں۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ سچائی کی تلاش میں بھٹکنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، خاموش ہو جائیں اور اپنے اندر کے اس خالی پن کو محسوس کریں جو ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہے۔ لانگچن پا کا فلسفہ ہمیں یہ حوصلہ دیتا ہے کہ ہم بدلتی ہوئی دنیا میں اپنی ابدی حقیقت کو پہچانیں اور اس خزانے کو دریافت کریں جو ہمارے اپنے ہی دل کی گہرائیوں میں صدیوں سے دفن ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں جہاں ہر طرف معلومات کی بھرمار ہے، اس خاموشی کو تلاش کرنا پہلے سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے؟